بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ متکلمین کے نزدیک جو اتصال ہے اجسام کے بیچ، یہ اتصال حسی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہم ادلہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات پہ غور کریں کہ متکلمین کے نزدیک پھر جسم کے جو اجزائے متناہیہ ہیں وہ بالفعل حاصل ہیں، یعنی جسم کا ترکب ایسے چھوٹے ذرات سے ہے، ایسے جواہر فردہ سے ہے کہ جن کی مزید قطعی، کسری، خرقی، فہمی، فرضی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب متکلمین کے مقابل نئے فلاسفہ، یہاں پر یہ فلاسفہ متکلمین ہی کا رد کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ چلے کن دو لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ بلوچ اور پنجابی بعض تکرار کر رہے ہیں، بلوچ اور سندھی آپس میں بعض تکرار کر رہے ہیں، معلوم تو ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کے بارے میں کوئی رائے درست قائم کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بحث و تکرار ہے یہ ایک جانب متکلمین ہے، دوسری جانب فلاسفہ مشائین ہیں۔ فلاسفہ مشائین کون ہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں، توجہ ہے آپ جی۔ تو ذہن میں رکھیں کہ فلاسفہ مشائی جو ہے ان کے نزدیک جسم کا ترکب اجزائے لا تتجزا سے نہیں ہے، ایولہ صورت جسمیہ سے ہے۔ جسے ایولہ صورت جسمیہ سے، ایولہ کیا ہے آگے بات آ رہی ہے، وہ ہم وضاحت کریں گے، مستقل فصل ہے۔ صورت جسمیہ کیا ہے، مستقل فصل ہے، وہاں چل کے بات کریں گے۔ وجہ ہے جسم کا ترکب ہے ایولہ صورت جسمیہ سے، یہ رائے ہے مشائی فلاسفہ کی۔ یہ تب ثابت ہوگی جب جسم کا اجزائے لا تتجزا سے ترکب اس کا ابطال کیا جا سکے۔ یہ وجہ ہے کہ مصنف نے سب سے پہلے کیا کیا، فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا۔ انہوں نے کہا وہ جزء ہو ہی نہیں سکتا جو تقسیم نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ جسم کا ترکب ایسے اجزاء سے ہے جو مزید تقسیم نہیں ہوتے، وہ جزء ہو ہی نہیں سکتا جو تقسیم نہ ہو۔ پہلے اس کے اندر قطعی تقسیم ہوتی ہے، قطعی ختم ہو جائے، کسری خرقی وہ ختم ہو جائے، وامی وہ ختم ہو جائے، فرضی انقسام کا جو سلسلہ ہے وہ حد لا تناہی تک چلتا رہتا ہے، حد غیر متناہی تک چلتا رہتا ہے۔ اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا فلاسفہ کی یہ رائے ہے، پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جسم کے وہ جزء ہے ہی نہیں جو غیر متجزی ہو، یعنی جس کی تقسیم نہ ہو سکے، وہ کوئی جزء نہیں۔ پہلی قطعی تقسیم ہو، قطعی نہ ہو سکے تو کسری خرقی، وہ نہ ہو سکے تو وامی، وہ نہ ہو سکے تو فرضی تقسیم کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ فلاسفہ کی رائے ہے۔ اور اس فصل میں جزء لا یتجزا کا ابطال اسی لیے کر رہے ہیں کہ پہلے یہ بیان کریں گے کہ جسم ایسے اجزاء سے مرکب نہیں جو آگے انقسام کو قبول نہ کرے۔ سمجھے؟ جسم ایسے اجزاء سے مرکب نہیں جو آگے انقسام کو قبول نہ کرے، جسم ایسے اجزاء سے مرکب نہیں جو آگے انقسام کو قبول نہ کرے۔ تو جو ہے اس فصل میں یہ کہہ دیا، جب آپ یہ مان لیے نا آپ کو اگلی بات ماننا پڑے گی کہ بھئی پھر جسم جب اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں تو پھر ایولہ صورت جسمیہ سے مرکب ہے، وہ بات منوانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہاں پر ان کے بخیو دیڑیں گے کہ یہ بات نہیں ہے، ایسا جزء ہے جو آگے منقسم نہیں ہو سکتا۔ اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ان کے دلائل ان کے جوابات بھی دیں گے، بات کریں گے اس پہ۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جسم کی ترکیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ جسم مرکب کس سے ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے آپ کو 4 مذہب بتائے، پھر باقی مذہب ہٹا کے متکلمین اور فلاسفہ مشائین کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیا۔ متکلمین کہتے ہیں
جسم کی ترکیب ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے ہے، ایسے جوہر فردہ سے ہے، ایسے اجزاء سے ہے جو لا تتجزا ہے، یعنی ان کے اندر قطعی کسری حرکی وامی فرضی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، برخلاف کس کے؟ فلاسفہ مشائین کے۔ فلاسفہ مشائین کہتے ہیں کہ جسم کی ترکیب ہے ایولا صورت جسمیہ سے۔ فلاسفہ مشائین کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے متکلمین کا دعویٰ باطل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر نزاع چل رہا ہے متکلمین اور فلاسفہ مشائین کے بیچ۔ فلاسفہ مشائین متکلمین کا رد کرنے کے لیے یہ پہلی فصل باندھی ہے، فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس گفتگو کے ضمن میں دو باتیں جن کی وضاحت ضروری ہے، ایک متکلمین کون ہے، دوسرے مشائین کون ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں مقصود اصلی معرفت الہیہ ہے، معرفت الہیہ کے طریقے مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے معرفت الہیہ نظر و استدلال سے حاصل کرنے کی کوشش کی، بعض نے عبادات و ریاضات سے۔ جو لوگ معرفت الہیہ نظر و استدلال سے حاصل کرنا چاہیں وہ التزام شرع کرتے ہیں یا التزام شرع نہیں کرتے؟ وہ لوگ جو معرفت الہیہ کے لیے نظر و استدلال کا طریقہ اپنائیں اور شرع کا التزام کریں، شرع کے پابند رہیں، وہ متکلمین ہیں۔ جو معرفت الہیہ کا دعویٰ کریں لیکن وہ التزام شرع نہ کریں، اپنے آپ کو پابند شرع نہ سمجھیں، وہ فلاسفہ مشائین ہیں۔ جو جن حضرات نے معرفت الہیہ کے لیے عبادات و ریاضات کے طریق کو اختیار کیا، ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ آیا وہ اپنے آپ کو شرع کا پابند سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو شرع کا پابند نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو شرع کا پابند سمجھتے ہیں یہ صوفیاء ہے، شرع کا پابند نہیں سمجھتے یہ فلاسفہ اشراقی جین ہے۔ سمجھے بات کو؟ دوبارہ سمجھے۔ مشائخ اور متکلمین ان کے بارے میں ان کی پہچان آسان لفظوں میں، مختصر لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ مزید آگے ان کی تعارف میں تفصیل ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ مقصود اصلی معرفت الہیہ ہے۔ معرفت الہیہ کے لیے طریق نظر و استدلال کا اپنایا جائے گا یا عبادات و ریاضات کا اپنایا جائے گا؟ اگر نظر و استدلال کا اپنایا جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ طریق اپنانے والے، یہ طریق اختیار کرنے والے اپنے آپ کو پابند شرع سمجھتے ہیں یا نہیں۔ التزام شرع کریں تو یہ متکلمین ہیں، التزام شرع نہ کریں تو یہ فلاسفہ مشائین ہیں۔ اور اگر وہ عبادات و ریاضات کا طریق اپناتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اپنے آپ کو پابند شرع سمجھتے ہیں، پابند شرع نہیں سمجھتے۔ پابند شرع سمجھتے تو یہ صوفیاء ہے، پابند شرع نہیں سمجھتے تو یہ فلاسفہ اشراقی جین ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں پر پھر نظر و استدلال کی بات ہے، ایک جانب متکلمین ہیں، دوسری جانب فلاسفہ مشائین ہیں۔ سمجھے بات کو؟ متکلمین کے بیچ پھر اہل سنت و جماعت بھی آتے ہیں۔ سارے متکلمین اہل سنت و جماعت میں نہیں ہیں، سارے متکلمین کا شمار اہل سنت و جماعت سے نہیں ہوتا، معتزلہ بھی ہیں، دیگر بھی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر متکلم جو ہے اس کا سنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو علماء اہل سنت ہیں، جو علم کلام، عقائد و نظریات اس پہ گفتگو کرتے ہیں، علم کلام والے، یہ سنی علماء جو ہیں یہ بھی متکلمین شمار ہوتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر جو موقف ہمارا ہوگا، متکلمین میں سے کسی کا بھی موقف ہمارا موقف ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کسی کا بھی موقف ہے تو وہ ہم پر لازم نہیں ہوگا، ہم پر وہ لازم ہے جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کے موقف کا دفاع کریں گے، اس پہ انشاءاللہ ضرور گفتگو ہوگی۔ یہ بات آگی کس کی؟ یہ بات آگی فلاسفہ مشائین اور متکلمین کا کہ تعارف کی طرف اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ بیچ میں نے آپ کو بتایا کہ تقسیم قطعی، کسری، خرقی، وہمی، فرضی، یہ کیا چیز ہے؟ توجہ رکھیں، تقسیم کو سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات آپ سمجھ جائیں۔ یہ کینچی سے آپ نے کاٹا، دو ٹکڑے ہو گئے کاغذ کے، یہ تقسیم قطعی ہے، یہ تقسیم ہے قطعی، کاٹا ہے یہ تقسیم قطعی ہے، پکڑ کے پھاڑ دیں یہ خرقی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لکڑی کو گھٹنے پہ رکھ کے توڑ دیں یہ کسری ہے۔ سمجھے بات کو؟
قطعی، کسری، خرقی، ان تینوں میں انفکاک خارجی حاصل ہوتا ہے، دو ٹکڑے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے، چیز اتنی چھوٹی ہو گئی ہے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے. جی آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی ایک حصہ یہ دوسرا حصہ یہ ہے، لیکن ان کو پکڑ کے جدا نہیں کر سکتے، اتنی چھوٹی چیز ہے. یہ مرحلہ وامی اور فرضی کا. دیکھا جائے گا کہ وہ دونوں حصے ممتاز ہیں یا ممتاز نہیں ہیں. اگر ممتاز ہے تو تقسیم وامی ہے. اگر امتیاز بھی جاتا رہا، اتنا چھوٹا وہ ذرہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اب آپ امتیاز نہیں کر سکتے کہ اس کا ایک حصہ یہ دوسرا حصہ یہ ہے. بس صرف فرض کر رہے ہیں بھائی یہ بھی دو حصوں میں ہو گیا، اس کا وہ والا حصہ وہ بھی دو حصوں میں ہو گیا. جی آگے یہ فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی یعنی امتیاز بھی نہیں ہے، جو تقسیم فرضی ہے. بات آپ سمجھ گئے نا. تقسیم قطعی، کسری، خرقی، وامی، فرضی. اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ تقسیم میں انفکاک خارجی حاصل ہوگا یا تقسیم سے انفکاک خارجی حاصل ہوگا، انفکاک خارجی حاصل نہیں ہوگا. تقسیم سے انفکاک خارجی حاصل ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اعلی جاریہ سے یا اعلی جاریہ سے نہیں ہے. اگر تقسیم سے انفکاک خارجی حاصل ہو اور اعلی جاریہ سے ہو تو یہ تقسیم قطعی. تقسیم سے انفکاک خارجی حاصل ہو اور اعلی جاریہ سے نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا مصادمت شدیدہ سے ہے، مصادمت خفیفہ سے ہے. مصادمت شدیدہ سے ہو تو تقسیم کسری، مصادمت خفیفہ سے ہو تو تقسیم خرقی. اور اگر تقسیم سے انفکاک خارجی حاصل نہ ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ تقسیم سے حاصل ہونے والے اجزاء باہم امتیاز ان کے بیچ حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے. اگر باہم امتیاز حاصل ہے تو تقسیم وامی، تو باہم امتیاز حاصل نہیں ہے تو تقسیم فرضی. بات آپ سمجھے نہیں؟ تقسیم قطعی، کسری، خرقی، وامی، فرضی وضاحت ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اور فلاسفہ مشائین وغیرہ ان کی بھی وضاحت ہو گئی. اور اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ جزء لا یتجزا کا ابطال کیوں چاہتے ہیں. وجہ ہے جزء لا یتجزا کو باطل کیوں کرنا چاہتے ہیں. جزء لا یتجزا کو اس لیے باطل کرنا چاہتے ہیں کہ فلاسفہ مشائین کے نزدیک جسم کا ترکب ہے ہیجولہ صورت جسمیہ سے. اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے اس بات کا ثبوت موقوف ہے اجزاء لا تتجزا کے ابطال پر. جب تک یہ ثابت نہیں کریں گے کہ جزء لا یتجزا باطل ہے تو یہ ایسا جز نہیں ہے جو آگے تقسیم کو قبول نہ کرے. جب تک یہ بات ثابت نہیں کریں گے اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر پائیں گے. اس لیے انہوں نے فصل اول میں جزء لا یتجزا کو باطل کرنے کی کوشش کی، جو ان سے پوری نہ ہو سکی. بات کریں گے اس میں. اتنی بات سمجھے. آگے شروع ہوتے ہیں دلائل کی بات بعد میں کرتے ہیں. ایک سوال اور اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ جس میں یہ فن ہے طبعیات، یہ فن کون سا ہے؟ طبعیات کا موضوع ہے جس میں طبعیات کا موضوع ہے جس میں طبعی. آگے اس کی حیثیات مختلف الفاظ میں بیان کی گئی ہے. تو طبعیات کا موضوع ہے جس میں طبعی. ذہن میں رکھیں علم کے اندر موضوع کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. موضوع کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، تحقیق ماہیت نہیں کی جاتی. وجہ ہے علم کے اندر موضوع کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، عوارض ذاتیہ بیان کیے جاتے ہیں. علم کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ما یبحث فی العلم عن ہو نہیں عن عوارض ذاتیہ. موضوع کی تعریف آپ یہی کرتے ہیں نا، ما یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیہ. جس کی عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے وہ چیز اس علم کا موضوع ہے. تو موضوع کے عوارض ذاتیہ سے علم بحث کرتا ہے، موضوع کی ذات سے بحث نہیں کرتا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب غور کریں جسم مرکب کس سے ہے. یہ تو تحقیقی ماہیت ہے جسم ہے، یہ تو جسم طبی کی تحقیقی ماہیت ہے. یہ تو مباحث سے حکمت طبیعہ سے خارج ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ حکمت طبیعہ کے مباحث میں یہ آتا ہی نہیں ہے. حکمت طبیعہ کا
موضوع ہے جس میں طبعی کے عوارض سے بحث کرے گا، جس میں طبعی کی تحقیق ماہیت نہیں کرے گا. یہ آپ جس میں طبعی کی تحقیق ماہیت کر رہے ہیں، یہ فصل ہے، اس سے اگلی فصل ہے، اس سے اگلی فصل ہے، یہ جو فصلیں ہیں یہ جس میں طبعی کی تحقیق ماہیت کر رہی ہیں، اور یہ تو حکمت طبیعہ کے مباحث سے خارج ہے. اعتراض بنا نہیں بنا؟ مطلب یہ جو بات لے کر آئیں یہ یہاں بنتی ہی نہیں ہے. اعتراض بنا؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ علم اور فن بحث کرتے ہیں موضوع کے عوارض سے، احوال سے، اور جس میں طبی کے عوارض اور احوال سے یہاں بحث ہونی چاہیے. یہ جو کی جا رہی ہے یہ تحقیق ماہیت ہے جس میں طبی ہے. بنیادی طور پر یہ حکمت طبیعہ کے مباحث سے نہیں ہے، لیکن حکمت طبیعہ کے مباحث کو سمجھنے کے لیے ان ابحاث کو جاننا ضروری ہے. تو انہیں یہاں پر بطور مقصود نہیں لے کر آئے، بطور مبادی لے کر آئے. جیسے آپ کسی بھی علم و فن سے پہلے مقدمہ ذکر کر دیتے ہیں. مقدمہ کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس علم کے موضوع کے عوارض ذاتی ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان ابحاث کی معرفت اس پر موقوف ہوتی ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ یہ فصل جزء لا يتجزا کے ابطال میں ہم کہتے ہیں کہ جو علم و فن ہے وہ بحث کرتا ہے موضوع کے عوارض ذاتیہ سے. موضوع کی تعریف ہی یہ ہے ما یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیہ، ما یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیہ سے. جس شے کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے وہ شے اس علم کا موضوع ہے. تو عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے علم کے اندر. ٹھیک ہے؟ حکمت طبیعہ کا موضوع ہے جس میں طبعی، تو جس میں طبعی کے عوارض ذاتیہ سے یہاں بحث ہونی چاہیے. یہ جو آپ کر رہے ہیں جزء لا يتجزا کے ابطال ہے، حجولہ صورت جسمیہ کے ساتھ جسم کا ترکب ہے، اور حجولہ صورت جسمیہ کا بام تلازم ہے. یہ ساری کی ساری تحقیق ماہیت ہے جس میں طبعی ہے. عوارض جس میں طبعی نہیں ہے، جس میں طبعی کے عوارض ذاتیہ نہیں ہے، یہ تحقیق ماہیت ہے جس میں طبعی ہے. یہ تو حکمت طبیعہ کے مباحث سے خارج ہے، ان کو یہاں لانا بنتا ہی نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ جو مباحث ہیں یہ مباحث بنیادی طور پر حکمت طبیعہ کے مباحث نہیں ہیں. حکمت طبیعہ کے مباحث ہیں جس میں طبیعہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث. لیکن یہ جو مباحث ہے تحقیق ماہیت جسم طبی وغیرہ ان سے جو بحث کی جا رہی ہے، اس لیے کہ مباحث عوارض ذاتیہ جس میں طبی کے عوارض ذاتیہ سے بحث وہ موقوف ہے ان کی معرفت پر. اس لیے بطور مبادی یہاں پر لے کر آئے ہیں. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ فصل ہے اس جز کے بطلان کے بیان میں، اس جز کو باطل کرنے میں جو منقسم نہ ہو، یعنی جو تقسیم نہیں ہو سکتا اس کو ہم باطل کریں گے. یعنی وہ کوئی جز ہے ہی نہیں. بابا ذہن میں رکھیں، وہ جز کوئی ہے ہی نہیں جو آگے تقسیم نہ ہو سکے. کسری ہوگی، قطعی ہوگی، نہیں تو کسری کھرکی ہوگی، نہیں تو وامی ہوگی، نہیں تو فرضی تو ہوگی ہی ہوگی. ان کا یہ دعویٰ ہے. دلیل انشاءاللہ کل.